Assalamu alaikum, Zakir bhai. My name is Preeti and I am working in LG company GSM Mobiles and I am from Hyderabad. मैं आपका सीरीज देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, सो मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही. माशाअल्लाह, बहन ने मेरी सीरीज देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है. हम तो सिर्फ जिक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है. हालांकि सवाल जो आपका सेशन लगता है कि शहादत का सेशन है. बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं. कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं. आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या. माशाअल्लाह. आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? या मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह. आप मानते हैं कि एक खुदा, उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? या. माशाअल्लाह. अब मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाअल्लाह. अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा इलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे बंदे और पैगंबर है. और पैगंबर है. माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके. मुझे उस आयत की याद आ रही है जो सूरे 110 110 इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह. क्या आप देखेंगे अल्लाह के दीन में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे. ये जो फतेह मक्का का था नज़ारा, जो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था, उस वक्त था. और हम जो मुसलमान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आखिरी पैगंबर ने जो कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था बल्लिगो अन्नी वलो आया, कि अगर एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुताबिक, आप उसे फैलाओ. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजारों और लाखों लोग को हिदायत दे रहा है. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी छोटी सी कोशिश उसकी राह में कबूल फरमाए. आमीन. माइक नंबर 1 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं. जी हाँ भाई. Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way, accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim. But whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money. And it is born that because of huge amount in the pocket, they are going to lose their culture. And that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating into deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, ki girls of our houses, they may come outside, do some illegal things. Even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा. सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं
آپ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ اسلام کا پالن کرے اور یہ دیکھیے کہ ہندو مذہب اور اسلام میں کیا یکسانیت تھی, کیا اختلاف تھا, اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو آپ کا نیا پیغام پہنچانا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ ویسٹرن کلچر ہمارے گھر میں آ رہا ہے, ہندوستان میں آ رہا ہے اور یہ پرکولیٹ کر رہا ہے, اور جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے وہ ذکر کر رہے حدیث کے بارے میں, کئی صحیح حدیث ہے اور کچھ بات قرآن میں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا نفسا نفسی کا حشر ہوگا, اور یہ لکھا ہے کس طریقے سے عورت برتاؤ کریں گے, کس طریقے سے انسان بھٹکیں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے یہ چیز جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے یہ اس چیز کو روک رہی ہے, تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے مستقبل کے بارے میں کیا یہ عمل میں آئے گا کہ نہیں؟ بھائی صاحب, میں تو کوشش کر رہا ہوں, میں چھوٹا انسان ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, نہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا, تو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو پھیلاؤں. جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس کو پھیلا رہا ہوں, اور یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں. جو ٹیکنالوجی جو ہے میڈیا, اس کے بارے میں کل ذکر کروں گا. نقصانات بھی فائدے بھی ہے, ہمیں نقصانات کو فائدے میں بدلنا چاہیے. کل اس کا ٹاپک ہے میڈیا اینڈ اسلام وار آف پیس, میڈیا اور اسلام جنگ امن. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میڈیا کے ذریعے اکثر حرام کام ہو رہا ہے اس کو حلال میں تبدیل کروں. یہ ناچیز کی کوشش ہے, الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہے, اس سے آپ دیکھتے کہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہے, جو کچھ حدیث میں لکھا ہے صحیح حدیث میں, وہ 100% انشاءاللہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ کتنی بھی ہم کوشش کریں. لیکن یہ کہنا قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ سبا میں, سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر, کہ ہم نے بھیجا ایک عالمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں کو بشارت دے, سیدھا راہ دکھائے اور برائی سے روکے. اکثر لوگ اسے نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. میں کتنا بھی دعویٰ کروں, کتنی بھی تقریر کروں, پھر بھی لوگ اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانیں گے آیت کے مطابق. آخرت کی جو حدیث آتی ہے, آخرت کے پہلے پھر مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک آخرت نہیں نزدیک آئیں گی, جب تک قیامت نزدیک نہیں آئیں گی, اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے. لیکن جو بھی کچھ لکھا ہے کس طریقے سے یہ کائنات ختم ہوں گی, قرآن میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے, قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو دریا ہیں, یہ سمندر ہے, یہ کھل اٹھے گا. یہ سب جو نظارے قرآن جس کا ذکر کرتا ہے, صحیح حدیث جس کا ذکر کرتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کئی ماڈل ہے. ایک ماڈل جو ایگزیبیشن میں ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اکثر لوگ اس دنیا میں مسلمان ہوں گے. جس طریقے سے پانی پہ جھاگ ہے, فرات بڑی تعداد میں, لیکن یہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں, یہ نام کے مسلمان ہوں گے. مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے جس طریقے سے پانی میں جھاگ ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا. صرف نام کا مسلمان نہیں, نام کے مسلمان سے محمد, ذاکر, عبداللہ, سلطان سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے, اسے کہتے اصل مسلمان. تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے, اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے. اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا. ہم ہمارا کام کر رہے جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ آپ لوگ
دوسرے لوگوں پہ شہادت دو. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے, اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا, ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. ہوپ دین آنسر دی کوسچن. یا حبیب القلوب. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں اشوک یادو, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں سر. ماشاء اللہ, اللہ گواہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کو پہلے کبھی نہ دیکھا نہ ملا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھے یا میرے کیسٹ دیکھے, لیکن کوئی شخص اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا ہوں, نہ یہ دیش روک سکتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, کیا آپ پہ کسی نے زبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کسی نے کوئی فورس کیا؟ جی نہیں. اینی فورس مالی یا طاقت کا؟ کچھ نہیں. آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے؟ جی ہاں. آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ ضرور. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اور یہ جو نو مسلم ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ناچیز کے لیے بھی دعا کیجیے. آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے میں آپ سے فرماتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ. جی شکریہ. مائک نمبر 3 کے اندر خاتون میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کیجیے. یس السلام علیکم. میں اقرا انگلش اسکول دھاپوڑی پونے سے ہوں. وہ ایک اسلامک اسکول ہے. میں وہاں 7 سال سے پڑھا رہی ہوں ایز اے ٹیچر. اینڈ سب مسلمان بچے پلس اس میں کرسچینٹی ہے, ہندو ہے, سب ٹائپ کے بچے وہاں پڑھ رہے. اس میں ایک خاص بات مسلمان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگ میں اتنی تو انسانیت ہے کہ انہوں نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیے. آج وہ سلم ایریا ہے, لیکن وہ سلم ایریا ہوتے ہوئے بھی کچھ ممبرز سب مسلمان ہیں, لیکن وہ لوگ جتنا آدر بھاؤ سے سمان دونوں لوگوں کو دے رہے ہیں, اس کے لیے میں وہ تعریف کرنا چاہتی ہوں. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کے لیے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں, آج وہ دکھ کر آ رہا ہے جو فالوورز ہیں, تو آپ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹی وی چینل سے آپ کے باتیں ہمارے تک پہنچ رہی ہے, تو آپ پلیز ہمارے لیے صحیح نیوز چینل کا بندوبست کریے. وہ بھی پلیز سر 1 منٹ, آئی وانٹ 1 منٹ مور. بہت دن سے لائن لگا کر بہت سوال تھے, لیکن آئی ایم ڈوئنگ ویری شارٹ. اور ایک بات ہے کہ آج جو افواہ ہے, ایک مسلمان بم وسفوٹ میں پکڑا گیا. آج میں مسلمان لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہی. فیکٹ اینڈ فرینک اسپیکنگ کہ میرا یہ کہنا ہے, 2 دن کے بعد نیوز میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اور تھا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے, آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے تک صحیح نیوز پہنچانے کی کوشش کریے کہ آپ کے چاہنے والے کافی ہیں. میں پونا میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ چکی ہوں, آپ کے بہت فالوورز ہیں. میں 7 ایئرز سے اقرا انگلش اسکول
मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई. आज मैं सब दुआ जानती हूँ. आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank Ikra English School, धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ. बस ओके, थैंक यू वेरी मच. मैंने अच्छा सवाल पूछा है. सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते. बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह. बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम है. जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊं, और इस्लाम के पैगाम की वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं. लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ. और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेकिन सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ. बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है. वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज इंसानों तक पहुंचाए. आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है. सर एक क्वेश्चन लास्ट. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है. साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है. क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर. माशाअल्लाह, बहन का काफी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए. वही मैं कहता हूं, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन. हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान. इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी. इस्लाम इंसानियत के लिए हल. जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी. और ये कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी. आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है. कई साल पहले एक ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलेन टास्क. शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है. ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज आप करना चाहते हैं, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो. आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत. जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा. हमने शुरू किया हमारे इदारे के जरिए. अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया. अभी एक पीस टीवी माशाअल्लाह है, जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है. 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था. अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है, क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी
بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، کیوں ہم کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نیٹ ورک ہو، اور اس پیس نیٹ ورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے. اکثر چینل نیوز چینل دے آر گورنڈ بائی پالیٹیشینس. جو نیوز چینل کی آمدنی ہے دے بہیو لائک گروپس سپورٹنگ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. کوئی بھی چینل ہو آپ، ان کی جو آمدنی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے، دے آر پریشر گروپس. اور میں جانتا ہوں، جیسے میں تقریر میں کہا تھا، اس ٹیررزم مسلم مونوپلی، کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے، پونا میں آپ نے سنا ہوگا. اور میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ پولیٹیشینز ہے جو مین ذمہ دار ہے آتنکواد کے. اور ایک نیوز چینل قائم کرنا وداؤٹ پولیٹیکل سپورٹ، میں نہیں جانتا کوئی نیوز چینل آج ہے جو پولیٹیکل سپورٹ کے بنا چل رہا ہے. نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے. نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی کام کروائے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلمانوں کے لیے بھی ایک صاف ستھرا نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 ورس نمبر 81 میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے، کیونکہ باطل فی نفس ختم ہونے والا ہے. ہوپ دان سے کوشچن سے ایک سے بھائی سوال کر سکتے ہیں. ذاکر حسین نائک صاحب، دھنیہ واد. آپ نے آج کافی اچھی باتیں بتائی. میرا نام منوہر رنپی سے ہے. میں مہاراشٹرین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور کوی ہوں. مراٹھی میں کوی بولتے ہیں، اردو میں شاعر بولتے ہیں آپ لوگ، اور مراٹھی میں غزلیں لکھتا ہوں. تو اس کے لیے کافی اردو شاعروں کی دیوانوں کا ابھیاس مجھے کرنا پڑا. آپ نے خدا کے تصور کے بارے میں آج لیکچر دیا ہے. الگ الگ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہوتا ہے. تو آپ کے مسلم کمیونٹی میں کافی شاعر ہے جن کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں صوفیزم کو ماننے والے کئی شاعر ہیں، جیسے امیر خسرو ہے، غالب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہی تو ہے جہاں میں صنم، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. اس طریقے سے خدا کا تصور کرنے والوں کو کیا آپ اسلام قبول کرنے والے مانتے ہیں کیا، مسلمان مانتے ہیں کیا؟ یہ مجھے بتائیے ذرا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کوی ہے، شاعر ہے. منور بھائی صاحب بھی ماشاءاللہ شاعر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر جب خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنی کویتا میں یا اپنے شاعری میں، تو کیا آپ مانتے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جو بھی کوی، جو بھی شاعر خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنے شاعری میں یا اپنی کویتا میں، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کے مطابق ہے، تو وہ صحیح کوی ہے، صحیح کویتا ہے، صحیح شعر ہے. لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے تو غلط ہے. اسی لیے میں نے میری تقریر میں کہا کہ ایک توحید ہے، توحید الاسماء و صفات. اگر وہ توحید الاسماء و صفات، توحید الربوبیہ، توحید العبادہ کے خلاف نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے. لیکن کئی بار شاعر بہک جاتے ہیں اور خدا کا تصور کرتے کرتے بہک جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. لیکن اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، صحیح حدیث کے مطابق ہے تو بالکل صحیح ہے. اور جتنے بھی شاعر، میں تو شاعر نہیں ہوں، نہ میں اردو دان ہوں نہ فارسی جانتا ہوں، لیکن جتنے بھی شاعر ہیں، سب سے بہترین شاعر جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا اور اسلام کا پیغام بیان کیا ہے، وہ ہے علامہ اقبال. اسی لیے کل ایک نشست تھی، شکوہ جواب شکوہ، جو علامہ اقبال کا تھا. ماشاءاللہ اس نے شکوہ کیا اللہ سے، جس طریقے سے انسان شکوہ کرتا ہے. کافی لوگ نے فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہے. بعد میں ان نے جواب دیا، شکوہ کا جواب دیا.
जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Khulu Allahu Ahad. Now, as I was doing research on this word Ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2 verse 136, it says any one of Ahadin. Surah chapter 2 verse 285, it says any one of Ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word Ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूं। आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है। भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम। एक नहीं है, वन ऑफ देम है। इट इज नॉट वन, इट इज वन ऑफ देम। और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरा नंबर 2 और कई हवाले। हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम, अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन। तो आप खुद, भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, वहां है अहदिम, तो गॉड इज वन। व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज वन ऑफ, तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन। तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है। अहद में इज वन ऑफ, तो दोनों लफ्ज में एडिशन है, सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए वन ऑफ देम। अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स, अहद मीन्स वन ऑफ देम। तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हूबहू वो ही नहीं है। द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन and that means only one God. Hope that answers the question. माइक नंबर 3 में कोई खातून हो, सवाल कीजिए। जी सिस्टर। एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था। आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, I get really no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you.
बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊं, आपने कहा कि आप दावा करते हैं इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूं? आपका सवाल क्या है? उनके मानने वालों, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें। वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब में, इस मजहब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजहब के नीचे की किताबों में है। लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है, ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मजहब में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे जिस तरीके में तकरीर में दिया हूं, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूं अक्ष, चाहे पत्थर भी हो वो प्रतिमा में आ जाता है। पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीजें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं। ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है, इस्लाम मजहब में हराम है, हिंदू मजहब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी आंखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज हो या इस धरती की चीज हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। या हबीबल कुलूब। नंबर 1 से अगर कोई भाई हो सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी। मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते। और दूसरा मेरा सवाल है, जी हाँ। और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, स्त्री। हाँ, मैं सुनने में ना, मैं जी हाँ। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान। कर सकते। तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक सवाल, काफी लाइन लगी है, टाइम भी खत्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है। इस सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा है, आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष, एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा से कर सकते, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़ाहिब की किताब पढ़ेंगे,
قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو. آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے. جب آپ پڑھتے رامائن، آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ بہت سے. دشرت کی کتنی بیویاں تھی؟ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے نا ان کا تھے. ٹھیک نہیں کیا پوچھتا ہوں، کتنی بیویاں تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. کتنی بیویاں تھی؟ دشرت کو 4 تھے. کتنی تھی؟ 4. 4 تھی. آپ 4 کہتے چلو مان لیا میں. 3 بیویاں تھی. وہ اس میں رامائن میں انہیں لکھا ہے کہ شری رام کے والد نے گناہ کیا. لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا میرا بولنے کا. شری کرشن ٹھیک نہیں کیے. کیسے آدمی ہے؟ شری کرشن کو غلط بول رہے آپ. سنبھالو بھائی، ہندو لوگ آپ کو ماریں گے. شری کرشن غلط کر سکتے؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ آپ کے مطابق شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ ہم تو شری کرشن کو تو گاڈ مانتے ہیں. گاڈ مانتے، بالکل صحیح. تو گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اچھا، آپ کے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ بہت سے. کتنی؟ بہت سے مطلب کتنی؟ 16,000 کہے. 16,000 نے 16,108 تھے. ایگزیکٹ بولیے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی 16,108 بیویاں تھی. تو شری کرشن کے 16,108 رہتی، تو مسلمان کی 4 کیوں نہیں رہ سکتی؟ آپ جب بائبل پڑھیں گے بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھی. بائبل پڑھیں گے بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی. جو آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے، ہندو مذہب، یہود مذہب، عیسائی مذہب میں آپ کتنی بھی بیویاں رکھ سکتے. لیکن اسلام میں قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ marry women of a choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے، 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا یہ صرف قرآن میں لکھا ہے. ہندو مذہب کے حساب سے، عیسائی مذہب کے حساب سے، یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے، 5، 10، 1000، 16,000، کوئی ممانعت نہیں. قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے 4، لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. تو یہ آج صرف قرآن میں. ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. عام طور پہ لڑکی اور لڑکا، میل اینڈ فیمیل آر بورن ان ایکول پروپورشن. ہاں، لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے، جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، پیڈیاٹریشین، وہ کہیں گا کہ the female child is the stronger sex. جو فیمیل لڑکی ہے، جو بچی ہے، وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی. طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے، بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے. a female child can fight the germs and diseases much better. So pediatric age itself میں لڑکے کی موت لڑکی سے زیادہ ہے. جب زندگی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں، شراب کی وجہ سے، ڈرگ کی وجہ سے، بیکاز آف ایکسیڈنٹ، بیکاز آف وار. اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مرد سے زیادہ ہے. صرف نیو یارک کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں 7.8 ملین فیمیلز، 78 لاکھ فیمیلز are more than males. ان جرمنی alone 50 لاکھ فیمیل میل سے زیادہ ہے. یو کے میں صرف 40 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. رشیا میں 90 لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں، کروڑوں عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. صرف چند ممالک میں، انڈیا اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں عورتیں مرد سے کم ہیں، کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹیسائڈ ہے، فیمیل فیٹیسائڈ ہے. بچہ پیدا ہونے کے پہلے پتا چل جاتا لڑکی ہے تو اس کو ابارشن کرو. لڑکی پیدا ہوتی ہے، تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل کے حساب سے 10 لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے 10 میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. یہ ناجائز چیز جب ختم ہوئیں گی تو ہندوستان میں بھی لڑکیوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوگی.
ہم جب تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کی بہن یا میری بہن یو ایس اے میں رہ رہی ہے اور مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, ہر آدمی نے ایک عورت سے شادی کر لی, پھر بھی 78 لاکھ 7.8 ملین فیمیل کو شوہر نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن یا میری بہن ان 7.8 ملین فیمیل میں سے جن کو شوہر نہیں ملا, ان کے لیے صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی بیوی موجود ہے, یا وہ بازار کی عورت بن جائے, بازار کی زینت بن جائے. آپ کہیں گے ذاکر بازار کی زینت اتنا واحد لفظ, یہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے, پبلک پراپرٹی, اس سے اچھا ورڈ میں استعمال ہی نہیں کر سکتا ہوں. اور کوئی بھی ماڈسٹ لڑکی عورت یہ کہیں گی کہ جب دونوں کے بیچ میں چوائس ہے, میں پسند کروں گی ایک آدمی کی بیوی بنوں جس کی بیوی موجود ہے بنسبت بازار کی زینت بنوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے میں ایک آدمی 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. کتنے؟ 8. کوئی کرتا ہے 2, کوئی کرتا ہے 4, کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی 20. ایوریج اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے, شادی کرنے کے بعد نہیں لکھا ہے کتنی. یہ یو ایس اے یہ نہیں تسلیم کرتا کہ 2 بیوی. کیوں؟ اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے, دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے, اس کی آبرو رہتی ہے, اس کو سارے اپنے حقوق ملتے ہیں. جب بازاری عورت کو, بازار کی زینت کی عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے, اس کی عزت نہیں رہتی, اس کی آبرو نہیں رہتی. اسی لیے اسلام میں کچھ آدمیوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے صرف ہم ایک آخری سوال قبول کر سکتے. ایک آخری سوال. جی میرا نام احمد داس ہے. السلام علیکم. جی میرا نام آشیش ہے. السلام علیکم. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سر میری ایک پرابلم تھی سر, کیا گھر والے کو کیسے, تو آپ کی اسپیچ میں نے سنا کہ گھر والے کو مطلب جو بولے اس پر عمل کرے سر. وہ اور آپ کی سی ڈی سر وہ مجھے چاہیے تھے کہ میں گھر والے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھوں. ماشاء آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ جی آشیش. آشیش. اور آپ نے پہلے کیا کہا, سنا ہی نہیں دیا. سب سے پہلے کیا کہا آپ نے؟ سر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی تقریر سنیے اور چاہتے ہیں کہ سی ڈی ملے. جی. اور اس کے علاوہ اور کچھ کہا آپ نے, میں سنا ہی نہیں دیا. سر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ کسی نے زبردستی کی؟ جی نہیں. آپ پہ کسی نے زور ڈالا؟ نہیں. جی نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. اب میں عربی میں کہوں گا, آپ دہرائیے. جی. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اور انشاءاللہ میں والنٹیئر سے کہوں گا کہ آپ کو میری پورے ڈی وی ڈی کا ایک سیٹ, جو مین ڈی وی ڈی کا سیٹ ہے, آپ کو گفٹ کرے آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر دے. ایک آخری سوال بہنوں کی طرف سے اور پھر ہم سیشن کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. بہنوں میں کوئی اگر نان مسلم بہن ہو تو ان کو موقع دیا جائے. خاتون میں کوئی بہن ہو, کوئی نان مسلم بہن ہو تو کر سکتی ہیں سوال. My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک نو مسلم, اگر اس کے فیملی پریشر کرتی ہے
کہ شادی کے وقت پہلے ہندو ریچولز کے حساب سے شادی ہو اور پھر نکاح ہو تو کیا یہ اجازت ہے؟ اکثر غیر اسلامک شادیاں جتنے ہیں، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے شادی ہے، اس کے اندر شرکیانہ کلمات ہوتے ہیں، اس میں شرک ہوتا ہے، تو یہ کرنا بالکل غلط ہے. اور ایون اس کے علاوہ آپ اگر کورٹ میرج کرتی ہے، جسے کہتے ہیں کورٹ میرج، جب آپ کورٹ میرج کرتی ہے تو اب یہ قبول کرتی ہے کہ ہم میں اگر اختلاف ہوں گا تو یہ کورٹ کا قانون مجھ پہ لاگو ہوگا، وہ بھی شرک ہے، کیونکہ ہمارا مسلمان کا قانون ہے قرآن. اگر نکاح کرنے کے علاوہ کوئی سول میرج کورٹ میں کرتا ہے، میرے مطابق وہ بھی شرک ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور یہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. جب ہم کورٹ میرج کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کورٹ کے رولز ہم پہ لاگو ہوں گے، وہ بھی شرک ہے. تو نکاح صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. اگر کوئی دیگر مذاہب کے جو ریچولز ہے جس میں شرکیانہ کلمات ہے، یا کوئی ڈفرینٹ کنٹری ہے جو کہتی ہے کہ یہ قانون سب سے آخر ہے، اس کا مطلب قرآن کے اوپر ہے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ کرنا غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب.